السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبد الخالق اور آپ دیکھ رہے ہیں اصلاح امت۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ بخیر ہوں گے، اور میری دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو عافیت کے ساتھ میں رکھے، اور امید ہے انشاءاللہ آپ جو ہے ہمارے بتلائے ہوئے نسخے جات سے اور دوائی جو لیتے ہیں ان سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، امید ہے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ دیکھیے، بہت سارے حضرات کہتے ہیں کہ شوگر کیوں پیدا ہوتا ہے، شوگر جو ہے یہ پیدا کیوں ہوتا ہے، ڈائبٹیز۔ دیکھیے، جب ہی ہوتا ہے جب جو ہے ہم سنت کے مطابق کام نہیں کرتے، سنت کے مطابق کھاتے پیتے لیٹتے بیٹھتے نہیں ہیں۔ تو جو حضرات مسلمان نہیں ہیں، ہندو بھائی ہیں، سکھ بھائی ہیں، اگر وہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ سنت کے مطابق کیا ہے، تو وہ اپنے قریبی مسجد میں جا کر امام صاحب سے معلوم کر سکتے ہیں، تو وہ بالکل آسانی کے ساتھ آپ کو بتلا دیں گے۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی نے، ہمارے جو نبی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے پیارے نبی تھے، ان کے مطابق جس طرح سے انہوں نے کھایا پیا اور جو ہے جس طرح سے کھاتے تھے، کس طرح سے کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، کب کھاتے تھے، کیسے جو ہے آرام کرتے تھے، تو اس کے مطابق اگر آپ زندگی گزاریں گے انشاءاللہ شوگر بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اور جب بے احتیاطی کریں گے، سنت کے خلاف کام کریں گے، تو اس کے بعد میں شوگر پیدا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، ہمارے اندر جو ہے ایک چھوٹا سا 2 انچ کا ایک ٹکڑا ہے جس کو لبلبہ کہتے ہیں، جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے پیٹ کے اندر دقتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دوائی بتائی ہے، اگر جو بھی بیماری ہے اس کے لیے دوائی بتائی ہے، آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان شوگر کے ساتھ میں اس کی بینائی، آنکھوں میں کمزوری پیدا ہو جانا، اور ہاتھوں میں درد ہونا، ٹھیک ہے، کندھوں میں درد ہونا، اسی طرح سے چکر کا آنا، گھٹنوں میں پیروں میں درد رہنا، اور پیٹ کا ٹائٹ رہنا۔ اور اس کے بعد جو پرابلم شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سیکس میں کمی آ جانا، لنگ چھوٹا ہو جانا، لنگ جو ہے پتلا ہو جانا، بچوں کی طرح ہو جانا، اور اسی طرح سے جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو ٹائمنگ کا ختم ہو جانا، یہ ساری دقتیں اس کے اندر آتی ہیں۔ اور پھر ٹینشن بھی آتی ہے، کچھ تو ٹینشن کی وجہ سے ہوتا ہی ہے شوگر۔ ٹینشن بھی ایک جو ہے ایک علامت ہے شوگر کی۔ جب ٹینشن آدمی لے گا، دماغ میں جو ہے وہ عجیب و غریب خیالات آئیں گے، اس میں گمسم رہے گا، تو پھر وہ اس کا کھانا پینا سب جو ہے بے ترتیب ہو جاتا ہے، ٹینشن بہت رہتی ہے۔ تو اس ایک علامت یہ بھی ہے شوگر کی۔ اور دوسری، جب شوگر ہو جائے گا پھر اس کی ٹینشن شوگر کی۔ اور جو حضرات جن کا 300 سے اوپر شوگر ہے، 400، پونے 400، 450، تو ان کو تو میں ایک مشورہ دوں گا یہ کہ وہ ہجامہ کروائیں۔ پہلے زمانے میں سنگیں لگتی تھی، سنگی، ٹھیک ہے، تو اب سنگی لگانے والے ملتے نہیں ہیں، لیکن اب ہجامہ لگتا ہے، ہجامہ کرواتے ہیں، اور وہ مشینوں سے ہوتا ہے، ہجامہ ہی بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، الہجامہ، لیکن سنگی بولتے تھے، دیہاتی زبانوں میں سنگی بولتے تھے۔ تو آپ جو ہے وہ ہجامہ لگوائیے، جس کو کیمپنگ کہتے ہیں انگلش میں، تو اس کو لگوائیے، بڑا فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور جن حضرات کی شوگر لیول جو ہے وہ 250 تک ہے، اس کے لیے میں نسخہ بتلا رہا ہوں، آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے، تاکہ آنے والی ویڈیوز کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو ملتا رہے۔ دیکھیے، کرنا کیا ہے، آپ کریلے کا جوس پی سکتے ہیں، نمبر 1 تو یہ کریلے کا جوس پی سکتے ہیں۔ دوسری یہ کہ بھنڈی رات کو کاٹ کر پانی میں بھگوئیں، اس کا پانی پی سکتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ کریلا جو ہوتا ہے 2 پیس لیں، اس کو مشین کے اندر اس کی چٹنی بنا لیں، اور چٹنی بنانے کے بعد آدھا کلو یا 1 کلو پانی میں اس کو مکس کر لیں، اور ایک بڑی سی پرات لے کر، تاسلا لے کر، ٹھیک ہے، تھالی لے کر، اس میں اس کو گیر دیں اور پیر رکھ کر آدھا پون گھنٹے کے لیے بیٹھ جائیں۔ اور اس سے آگے سنیے، آم کے پتے لیجئے، ہرے والے پتے، رات کو پتے لیجئے 3-4 پتے، اور ان کو کاٹ کر پانی میں گیر لیجئے، آدھا کپ پانی میں، اور صبح کو اس کو پانی کو پی لیجئے۔ اسی طرح سے آم کے پتے وہ لیجئے جو نیچے پڑے رہتے ہیں، آم کے نیچے سوکھے ہوئے، تو اس کا سفوف بنائیے، پاؤڈر بنائیے، اور صبح شام اس کو 3-3 گرام لیجئے،
وہ دو کام میں جو ہے آپ کے کام آئے گا۔ ایک تو شوگر لیول میں اور کنٹرول کرے گا، دوسرے یہ کہ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں کم زیادہ ہوتا ہے وہ نارمل کر دے گا اس کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے نسخے ہیں۔ میتھی لے لیجئے، میتھی بھگو کر رکھیے رات کو، اس کو دھو کر جو ہے دھو کر رکھیے، ٹھیک ہے، اور پھر اس میں پانی گیر لیجیے آدھا کپ، اس پانی کو پی سکتے ہیں آپ۔ اگر اس کام کو کریں گے تو بہت آسانی کے ساتھ میں آپ کا جو شوگر لیول ہے انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گا۔ اور اگر پھر بھی کنٹرول نہیں ہوتا تو آپ ہمارے سے دوائی منگائیے، ٹھیک ہے۔ میں نے اتنی ساری چیزیں بتائی، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں لاسٹ اسٹیج۔ شوگر کی دوائی ہماری 3100 روپے کی ہے، ٹھیک ہے، اس کو منگائیے، اس کو استعمال کیجئے، انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگی۔ دوسری بات، اگر مردانہ طاقت میں کمی ہے، ٹائمنگ میں کمی ہے، لنک چھوٹا ہو رہا ہے اور جو ہے پتلا ہو گیا، منی ایسے نکلتی ہے، بات کرتے ہوئے چپ کا پانی نکلتا ہے، تو آپ کی مزے بھی پتلی ہو گئی ہے، منی پتلی ہو گئی ہے اور ٹائمنگ نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی ہماری 3100 روپے کی دوائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر دونوں کو لیں گے تو پھر جو ہے 5100 روپے کی ہے، اور اس سے اوپر جو ہے 7500، 10500، 13500 بہت ساری دوائیاں ہیں۔ آپ کوئی سی بھی کٹ، یعنی کہ اس کے پیکج ہیں، الگ الگ پیکج ہیں، کوئی سا پیکج منگا لیجئے تو انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کا طریقہ ایک یہ ہے، آپ میرا اسکرین پہ واٹس اپ نمبر دیکھ رہے ہیں، اسکرین پہ جو واٹس اپ نمبر ہے اس پر اپنا نام، ایڈریس، پن کوڈ نمبر، موبائل نمبر، ٹھیک ہے، ایڈریس کے ساتھ میں آپ کا ڈسٹرکٹ کیا ہے، سٹی کیا ہے، وہ سارا، تاکہ ہم دوائی پیکنگ کریں گے، پیکنگ کرنے کے بعد میں آپ کو ڈیلیوری کریں گے یعنی کہ کوریئر کے ذریعے، تو وہ صحیح طریقے سے آپ تک پہنچا دے، ٹھیک ہے جی۔ اور انشاءاللہ پھر آپ اس کو استعمال کیجئے۔ جو حضرات شوگر کی وجہ سے مردانہ طاقت ختم کر چکے ہیں، آپ بے دھڑک ہو کر، آنکھ بند کر کے ہماری دوائی لے سکتے ہیں۔ اور خاص کر وہ 60-65 سال کے جو لوگ ہیں ان کو شوگر 10-10، 20-20 سال سے شوگر ہے، وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں۔ میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ نئے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر تو ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے، لوگوں کو پاس پہنچے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور جو حضرات قطر میں، کویت میں رہتے ہیں، دوائی منگاتے ہیں، وہ ویسٹرن یونین کے ذریعے جو ہے پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ دوسری یہ کہ بہت سے حضرات ایسے بھی کرتے ہیں کہ وہ شیخ جو لوگ ہیں وہاں کے، ان سے پیسے زیادہ لے لیتے ہیں اور یہاں پر دوائی منگا کے وہ جو ہے ان کو سپلائی کرتے ہیں، تو اس میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ وہ بڑی کٹیں منگاتے ہیں زیادہ، تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے، آپ احتیاط کیجیے۔ تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔